بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سن کر تصدیق کے لیے اپنے بھائی کو مکہ بھیجتے ہیں، تو بھائی کی بات پر ان کی تسلی نہیں ہوتی، پھر خود آتے ہیں۔ 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مہمان کیوں بنتے ہیں، کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، کیسے کلمہ پڑھتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں بلند آواز سے کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، تو کافر ان پر تشدد کیوں کرتے ہیں اور ان کو اس سے کون بچاتا ہے، یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں سنیے گا۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں کہ جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ رکھا۔ جب ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہے، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا، میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا ہے اور ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ شاعر کا ہے نہ کہنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی کی اس بات سے تسلی نہ ہوئی تو خود سامان سفر باندھا اور مکہ آن پہنچے۔ سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حالت میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے اور مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خیر گیری کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن ان سے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو مسجد میں آ گیا۔ دن بھر اسی حال میں گزرا، خود پتہ نہ چلا، دریافت کسی سے نہیں کیا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور ہیں۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے اور کھانا کھلایا اور سلا دیا۔ مگر پوچھنے کی نوبت اس رات کو بھی نہ آئی۔ تیسری رات کو بھی یہی صورتحال ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو اور کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے کہ اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں گے۔ اس کے بعد اپنی غرض بتلائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک وہ اللہ کے رسول ہے اور صبح میں جب جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں گا۔ لیکن یہاں پر مخالف کا بہت زور ہے، اس لیے راستے میں اگر کوئی ایسا شخص ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا۔ تم سیدھے چلتے رہنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا اور میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات ہوئی اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکالیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے سامنے
چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی ہو گئے۔ مرنے کے قریب ہو گئے تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے، یہ قبیلہ ملک شام کے راستہ میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا اور ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے دن بھی اسی طرح انہوں نے جا کر بلند آواز کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمہ کو سننے کی تاب نہ لا سکے اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا، جبکہ یہ دین حق ہے۔ کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے کہ جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسلام پھیلانے میں ہر قسم کی تکالیف برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کرنے کی بجائے حضور کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چوم رہی تھی۔ ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اسے نہ روک سکتی تھی اور نہ ہی بڑے سے بڑا ظلم ان کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔